ایک گاؤں میں کالو کوا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی گوری رہتے تھے جو بہت امیر تھے۔ ایک دن گوری مٹھائی لے کے چڑیا کے پاس گئی اور کہنے لگی، چڑیا بہن، ہمارے کام میں بہت ترقی ہو رہی ہے، اس لیے میں مٹھائی لے کے آئی ہوں۔ اس پر چڑیا بولی، واہ بہن، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور اس طرح وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ گوری اپنے کام کے بارے میں بتانے لگی کہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اگلے دن کالو کوا بوٹ شوٹ ٹائی ٹائی لا کے چشمہ لگا کے شیشے کے آگے کھڑا تھا اور خوب تیار ہوا، اور اس پر وہ اپنی بیوی گوری سے پوچھنے لگا، گوری مجھے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں آج؟ گوری بولی، واہ آپ تو ہیرو لگ رہے ہو، بہت اچھے لگ رہے ہو آپ تو، اسی طرح تیار ہو کے جایا کرو اور میرے لیے سونے کے جھمکے ضرور لانا آپ۔ کوا بولا، جھمکے کیا، میں تمہارے لیے سونے کی چوڑیاں بھی لاؤں گا۔ پھر وہ کام کو نکلا۔ کالو کوا بہت تیزی تیزی اپنے کام کو جا رہا تھا۔ وہ ایک جنگل سے گزر کے جا رہا تھا اور وہ پھر اپنے کام پر پہنچ گیا۔ اس نے قالین بچھائی اور اپنا کالا چشمہ ہٹا کر دوسرا چشمہ لگا لیا اور اپنے کندھوں پر ایک مفرل رکھ دیا اور اپنے ایک پر پٹی لگا دی جس پر خون لگا ہوا تھا، اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ مانگنے لگا، میں غریب کوا ہوں، میری مدد کرو، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں زخمی ہوں، میں بہت غریب ہوں، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، سب لوگ میری مدد کرو، میں بہت غریب ہوں، میری مدد کرو۔ اس طرح سے کوا بار بار یہی الفاظ دہراتا رہا اور کچھ پکشی آ کر اس کی مدد کرنے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کوا بہت غریب ہے اور اس لیے انہوں نے اس کی مدد کی۔ یہ تھا کالو کوے کا کاروبار جو وہ گاؤں سے شہر آ کے کرتا تھا۔ ایک دن کبوتر پنچھی گوری کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، گوری بہن تم میری مدد کرو، اپنے شوہر سے کہو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پہ لے کے جایا کرے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس پر گوری بولی، ہاں بہن کیوں نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی، میں اپنے شوہر سے ضرور بات کروں گی اور تم فکر نہ کرو۔ اگلے روز جیسے ہی شام کو کالو کوا واپس آیا تو اس پر گوری نے اسے کہا، کبوتر پنچھی کی مدد کرنی چاہیے ہمیں، وہ بہت غریب ہے، تم بھی اسے اپنے ساتھ لے کے جایا کرو اپنے کاروبار پہ۔ اس پر کالو کوا تھوڑا سوچنے لگا، پھر بولا، نہیں نہیں میں نہیں لے کے جا سکتا، وہ یہ کام نہیں بالکل کر سکتے، میرا کاروبار بہت مشکل ہے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس پر گوری بولی، جیسے تم محنت کرتے ہو وہ بھی محنت کرے گی، تم اسے اپنے ساتھ لے کے جایا کرو۔ لیکن اس پر کوا بولا، نہیں۔ اگلے روز کبوتر پنچھی جب پوچھنے آئی تو گوری کہنے لگی، میرا شوہر تمہیں کام پر نہیں لے کے جا سکتا، وہ کام بہت مشکل ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کام ہے، لیکن وہ کہتا ہے بہت مشکل ہے۔ اس پر کبوتر پنچھی بولی، کوئی بات نہیں بہن، کوئی بات نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اگلی صبح کبوتر پنچھی اپنے دوستوں مٹھو اور چڑیا کے ساتھ کام کو نکل پڑی۔ وہ تینوں شہر جا رہے تھے۔ راستہ بہت لمبا تھا اور موسم بھی بہت اچھا تھا، راستے میں پہاڑ بھی تھے۔ تینوں پنچھی شہر پہنچ گئے اور ایک حلوائی کی دکان پر پہنچے جہاں بہت اچھی اچھی مٹھائیاں بنتی تھیں۔ اس پر کبوتر پنچھی حلوائی سے بولا، مجھے یہاں کام مل سکتا ہے، میں مٹھائیاں بنانا جانتی ہوں،
मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाती हूँ। इस पर हलवाई बोला, क्यों नहीं, अगर आप मिठाई बनाना जानते हो तो आपको यहाँ काम मिल सकता है, आप कल से आ जाना यहाँ पे काम करने। तीनों पंछी बहुत खुश हुए कि कबूतर को काम मिल चुका है। इस पर चिड़िया रानी बोली, वाह भाई वाह, तुम्हें तो काम मिल चुका है। मिट्ठू भी बहुत खुश था, वो भी बातें कर रहा था, बहुत मुबारक दे रहा था, मुबारक हो मुबारक हो। इस पर वो तीनों वहाँ से निकल दिए और सोचा शहर घूम लें पूरा। वो एक झूलों वाले पार्क में पहुँचे जहाँ बहुत मज़े मज़े के झूले थे। मिट्ठू ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो आगे की तरफ निकल गए, वहाँ जहाँ कौवा बैठा भीख मांग रहा था। इस पर वो तीनों पंछी वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कौवा भीख मांग रहा है, मेरी मदद करो, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो, मेरी टांग टूटी हुई, मैं ज़ख्मी हूँ। तीनों पक्षी ये सब कुछ देख रहे थे कि कालू कौवा किस तरह भीख मांग रहा है। वो तीनों कालू के पास जाने का सोचते हैं। वहाँ गए कालू के पास। मिट्ठू बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ठीक हो, तुम ये काम क्यों करते हो, फिर क्यों करते हो बताओ। इस पर कबूतर पंछी भी उसे बुरा भला कहने लगी। कालू ने सबको मानने से इनकार कर दिया। इस पर चिड़िया रानी बोली, मैं गोरी को जाके सब कुछ बताऊंगी कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारा सारा काम मैं बता दूंगी। इस पर कालू शर्मिंदा हुआ और उन सब से कहने लगा, प्लीज़ मत बताना मेरे दोस्तों, हम दोस्त हैं, मेरा ये सब कुछ ना बताना। वो रोने लगा और इल्तिजा करने लगा। इस पर वो मान गए और कालू ने अपना काम छोड़ दिया।